بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جنت الفردوس کے تصور، اسلام میں اس کی اہمیت اور عام جنت اور جنت الفردوس میں فرق جانیں گے۔ بہت سے لوگ جنت کے مختلف درجات کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور کون سے اعمال انہیں جنت الفردوس تک لے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ہم سے سودا کیا، تم صرف یہ 7 کام کر لو جس پر اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے عام جنت اور جنت الفردوس میں؟ اللہ رب العزت نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں، مگر ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ پھر اسی طرح عام جنت میں جمعہ جمعہ جنت والے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، مگر جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کی دیدار میں اور رات بھی اللہ کے دیدار میں گزاریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عام کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہیں۔ پھر بولیں گے یا اللہ جی، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، آج آپ کو دیکھ کے پتہ چلا کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں، ہمیں اجازت عطا فرمائیں ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، آج میں نے تم سے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہ تمہارے لیے کافی ہیں، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کیسی مہمانی ہوگی جس کے میزبان اللہ رب العزت ہوں گے۔ کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کرو۔ کھاؤ گے پخانا نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا، نہ دکھ نہ درد، نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ تکلیف۔ ہر آنے والا دن نہیں بلکہ ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو آگ میں گیا ان کے لیے بھی اور جو جنت میں گیا ان کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں مانگی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت پارہ 18 سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ اگلی ہی آیات میں اللہ رب العزت نے خود جواباً ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ اپنی نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق اور دھیان سے پڑھتے ہیں۔ بس 5 نمازیں، اس کے علاوہ کسی اور نماز کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ ترغیب ہے، شوق دلایا ہے، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، لیکن مطالبہ وہ صرف اور صرف پورے دن میں 17 رکعت کا ہے، جو فرض ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے اور 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء، یہ کل ملا کر 17 رکعت بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دیں تو اس پر حساب کوئی نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، یعنی جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں فضول کاموں میں، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، یعنی جس کام میں نہ تو ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں نہیں لگے رہتے۔ تیسرا کرنے کا جو کام بتایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی سے پیار کرتے ہیں، بخیل سے نہیں، چاہے وہ الٹا لٹک کر عبادت کرے یا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر پوری زندگی عبادت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں، اور وہی جنت الفردوس کا وارث ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور زکوٰۃ صرف 2.5% پر رکھی گئی، کل مال کا 2.5% دینے والا جنت الفردوس کا وارث بن گیا۔
حساب صرف اسی کا ہے، باقی تو جتنا مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر ان کی کوئی ملامت نہیں، یعنی جو زنا نہیں کرتے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، شادی کے بغیر کسی قسم کا بھی کسی سے بھی کوئی ریلیشن نہیں بناتے، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور جو شادی کے بغیر ریلیشن بناتے ہیں، پھر وہ جان لیں کہ انہوں نے حدود کو کراس کیا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے وعدہ کو نبھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ پھر آخر میں ساتواں کام جو کرنے کے لیے بتایا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ نماز کو 2 دفعہ ذکر فرمایا، وہ اس لیے کہ نماز سب سے بڑی بندگی ہے۔ جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے، مرد حضرات باجماعت نماز ادا کرتے ہیں سوائے عذر کے۔ ان 7 باتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان تمام 7 آیات میں ہم کے ساتھ اس طرف اشارہ فرمایا کہ جنت الفردوس میں بس یہی لوگ جائیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس کے شوقین ہیں، جنت الفردوس کے طالب ہیں، VIP جنت پانے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ میری اس ویڈیو نے آپ کو جنت الفردوس کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔